جی السلام علیکم قدرمن کتون کې زه کائنات خان تاسو ګورئ روغ صحت پروګرام او پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایم. په پروګرام کې لږه بریک هم راغلی وم کیونکې په منځ کې روژه هم راغلی وه او کیونکې ټایمینګ هم داسې و چې زمونږ د پروګرام او د روژې ټایمینګ چې دی نه په هغې کې لږه ټایمینګ یعنی یو و. نو په دې کې موږ لږه بریک اخیستی و. نو بیا یو ځل ستاسو په خدمت کې موږ حاضر شوي په دې پروګرام کې. زه یوازې نه وم، ما سره چې ده نه ډاکټر صاحبه چې ده موجوده ده، ډاکټر ابشا خان. جی ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. گزشتہ عید مبارک. خیر مبارک. ہم اب مل رہے ہیں. جی 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 بالکل. آپ عمرے پہ بھی گئی تھی، عمرہ بھی بہت بہت مبارک ہو آپ کو. خیر مبارک، بہت شکریہ. تو کیسے وہاں کا کیسے مطلب آپ کا رہا؟ بہت اچھا، اللہ کا شکر ہے. اللہ کا گھر دیکھا تو سب سے بڑی خوش نصیبی تو یہ ہے. بالکل. اور سیکنڈلی یہ کہ گرمی بہت تھی ادھر مکہ میں اسپیشلی، اور مدینہ میں تھوڑا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ سب کو لے کر جائے. آمین 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 آمین. بالکل بالکل. اور وہ بھی ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ میں ڈاکٹر صاحبہ دوسری چیز ہمیشہ میں نے اور آپ نے ایک مین چیز اکثر ہم یہی ڈسکس کرتے کہ بے اولادی جن کی اولاد ہے وہ لوگ اتنا فیل نہیں کرتے، لیکن جن کی اولاد نہیں ہے وہ جس کیفیت سے گزرتے. اسپیشلی میری ایک فرینڈ بھی ہے، وہ اکثر مطلب میری بیبی کو مطلب بہت زیادہ پیار کرتی ہے. وہ اس لیے ہے نا کہ میں اس کی تکلیف کو سمجھتی ہوں. ایسے اور لوگ ہوں گے جو اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں بے اولادی ایک مریض کی طرح نہیں لیا جاتا. اس کو حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، اس کو تسلی نہیں دی جاتی، بلکہ اس کو کریٹیسائز کیا جاتا ہے. اس کو بالکل طنز کا ایک ماحول، اور ڈپریشن میں پیشنٹ چلے جاتے ہیں اکثر، اور گھر ٹوٹنے کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. میاں میں اگر نقص ہے تو بیوی کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور سسرال کو. اور اگر بیوی میں نقص ہے تو پھر پورا خاندان ہی ایک طرف ہوتا ہے، اور میاں کی شادی کروانے کے چکر، اور جو سب سے مشکل کام یہی ہے، جو سب سے مشکل کام ہے. اور دوسری یہ بات کہ مطلب بے اولادی کو مرض نہیں سمجھا جاتا، ایک وہ کہتے ہیں نا حولہ بنا دیا جاتا ہے، ایک ہوا کا وہ ایک سلسلہ ہوتا ہے. جی کتون کو تاسو ته په خپل ټي وي سکرین باندې نمبر ښکاري، سره زه تاسو ته نمبر وښایي چې په کوم باندې موږ ته لایو کال کوئ. هغه نمبر دی زمونږ چې دی 051 اور اوه. په دې باندې تاسو موږ ته لایو کال کولی شئ. او سره چې موبایل نمبر دی په دې باندې چې دی نه ډاکټر افشا سره چې دی تاسو پروګرام دوران کې پروګرام بعد تاسو ټایم اخیستی شئ. هغه خلک چې بې اولاد دي، چې د چا ودونه شوي دي، اور اللہ تعالیٰ چې دی نه په دې دوران کې الله تعالیٰ خو خیر دی، الله تعالیٰ انسان د هر نعمت ورکوي، لیکن څنګه په دې کې زمونږ خپل څه مسلې مسایل وي زمونږ جسم کې زمونږ باډي کې چې موږ هغه چې دی نه اګنور کړي، او د دې د وجې نه زمونږ چې دی اکثر اولاد نه کېږي. نو ډاکټر افشا ماشاءالله په 20 کلونو نه زیاته د دې تجربه ده. اور تاسو لایو کال موږ ته په دې ټایم کې لایو کال چې دی ته موږ تاسو چې موږ ته وکړې، نو زه ستاسو چې دی نه مسلې چې دی نه زه به ډاکټر صاحبه ته وایم، او ډاکټر صاحبه چې دی تاسو ته به د هغې جواب درکوي. ڈاکٹر صاحبہ یہ جو ایک چیز ہے نا جو ہر بندہ اس کو سمجھتے نہیں ہے، جو بیسیکلی مطلب مجھے جو جس پریشانی سے گزرے گا اس پریشانی کو سمجھے گا، ایسے ہی ہے. اور یہ نوٹ بھی کریں گے لوگ کہ IVF. ہاں جی IVF یہ مطلب ہاں یہ کس مرض کو مطلب کسی باڈی میں مطلب کس خاتون کو ہاں کیا چیز ہے؟ اچھا IVF بیسیکلی ایک پروسیجر ہے جو کہ وہ مرد اور عورتیں کرواتے ہیں جن کے سپرم نہیں ہوتے ہیں یا جن کا ایگوولیشن نہیں ہوتا، تو اس کو آرٹیفیشل طریقے سے سپرمز ہائپر کیے جاتے ہیں، اور میڈیکیشنز کے ذریعے ساتھ میں ایگوولیشن میچور کی جاتی ہے، اور ان دونوں کو سپرمز اینڈ ایگ کو مرج کیا جاتا ہے، اور جو کہ کچھ فرٹائلز کرنے کے بعد کچھ ٹائم کے بعد عورت کی یوٹرس میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. اس سارے پروسیجر سے نکل کے مطلب پھر یہ نیچرلی پروسیجر ہمارے معاشرے میں بھی اسپیشل کے مطلب کچھ لوگ کروا رہے ہیں IVF، اور کچھ لوگ نہیں کرواتے کہ مطلب یہ آئی تھنک کہ ہمارے مطلب مذہب کے یا دین کے حوالے سے. بالکل اس کے لیے بڑی کمپلیکیشنز ہیں. سب سے پہلے یہ کہ عورت کے لیے جو چیز ہے کہ وہ بہت تکلیف دہ عمل ہے، بہت تکلیف دہ پروسیجر ہے یہ.
میں ان پیشنٹس کو جو IVF کروانا چاہتے ہیں یا کروا چکے ہیں یا کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان پیشنٹ کے لیے میں یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ IVF کروانے سے پہلے یا جنہوں نے کروا چکے ہیں وہ میرے سے ایک دفعہ کریں رابطہ، کیونکہ IVF کرنے سے پہلے اور جو کروا چکے ہیں ان کو ہم میڈیکیشن سے جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ ٹریٹیبل ہے، اور آپ کو IVF کی طرف نہیں جانا پڑے گا، بیکاز اس کی ریزن یہ ہے IVF نہ جانے کی کہ اس کے رزلٹ، ہاں جی کال ساتھ ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہلو جی جی السلام علیکم، سو کو دکم زینا وعلیکم السلام، زو باجاول نه خبر کوم خپل ټي وي आवाज روزانه خپل ټي وي आवाज چې دی هغه بند کړئ، نه ستا आवाज ماته بیا نه راځي. ها تاسو خپل ټي وي आवाज چې دی هغه بند کړئ. ها جی نو زما ګور دی عبدالرحمن مینه دی، تقریبا اوس وو کاله اوس هغه ته موږ واده کړی دی او هغه اولاد نشته دی، هغه په خپله ټیک دی خو پته نه لګي د خور والا د موږ اپریشن ورته وکړو څه ورسره وکړو. څو کله وشول د واده؟ د واده تقریبا اووه کاله کېږي، عبدالرحمن نامه یې ده اورې او د هغه دا ډېر علاجونه مور له وکړه که نه، نو اکثرو ډاکټران وایي چې ډېر اپریشن وکړي، څوک څه وایي څوک څه مشورې راکوي اورې، تو کوئی بل واده ولا وکړي، موږ په خاص ټینشن کې دې سره موږ څنګه چلو دغلته درولو نه. جی روزانه یو خدا دې چې تاسو ته په خپل ټي وي سکرین باندې نمبر ښکاري ډاکټر صاحبه والا، هغې سره ډایرکټ تاسو رابطه وکړئ. هغه خو ستا ورور دی چې هغه او هغې ښځه چې ده میسز، نو هغه چې رابطه سره وکړي چې په دې کې څه مسلې څه مسایل دي، کوم ټیسټونه کړي دي، هغه د ډاکټر صاحبه ته ووایي نه، نو ډاکټر صاحبه چې دی نه هغې سره به په دې معامله باندې ډسکس وکړو. جی کال ډراپ شو. او روزانه تاسو چې دی نه چې څنګه ما خبره ته وکړه چې ستا چې ورور دی ورندار دی هغه د ډاکټر صاحبه سره رابطه وکړي. یہ کالر تھے، ان کے بھائی کا مسئلہ تھا، 2 سال ہو گئے تو ان کی شادی نہیں تھی. اچھا، تو وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے؟ جی بالکل، ان کے لیے یہی سجیشن دیں، آپ کو سجیشن جو بھی آپ دیتی ہیں، لیکن پشتوں میں وہ تھوڑا سا بات کر رہے تھے تو یہی کہ آپ نمبر نوٹ کر لیں، اور ایسے کوئی بھی پیشنٹ ہے جن کا کوئی مسئلہ ہے یا بہن بھائی کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے ہمارے پہ میسج چھوڑ دیں، واٹس ایپ پہ میسج کریں، اپنی رپورٹ سینڈ کر دیں، اور جب فیس ٹو فیس ڈاکٹر سے بات ہوتی ہے لائیو کالر میں تو یہ ہے نا کہ اس وقت میں ہر پیشنٹ سے صبح 10 سے لے کر 12 بجے تک لائیو کال پہ بات کرتی ہوں ڈیلی، اور اس نمبر پہ 0300 ہاں 0300 5139482 جی اس نمبر پہ واٹس ایپ پہ میں ہر اپنے پیشنٹ سے 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک خود بات کرتی ہوں. ٹھیک ہے، صحیح ہے بالکل. اور پیشنٹ بھی وہی مطلب یہ نا کہ اگر ہم کسی اور کی بیماری مطلب بتا سکتے ہیں نا، اس طریقے سے ہم نہیں بتا سکتے جس طریقے سے جس کی پرابلم سامنے نہیں ہوتا نا تب تک آپ سجیسٹ نہیں کر سکتے اچھی میڈیکیشن. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ بات ہو رہی تھی اسی طرح اسی پروسیجر پہ کہ وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، کیا اسی پروسیجر میں ایک بریک پہ جاتے ہیں نا، بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی اور پھوٹے دماغ خالی واپس رازتا سے چرتا مزے. جی یہ زلبیا پروگرام کے خوش آمدید تاسو ته وایم، اور کتون کې موږ ته لایو کال کولی شئ. تاسو په خپل ټي سکرین باندې چې کوم نمبر ښکاري 051 والا په دې باندې لوکل نمبر باندې موږ ته لایو کال کولی شئ، او 0300 باندې چې دی ډاکټر صاحبه سره چې دی تاسو په دې ټایم کې مې ته کال کولی شئ، پروګرام نه بعد ټایم کې کولی شئ. ډاکټر صاحبه ټایمینګ دی د کلینینګ هغه د سهار 10 بجې نه واخله او 2 بجې پورې، نو تاسو چې دی نه کلینینګ ته ورتللی شئ. افشا میډیکل سینټر راولپنډۍ کې وي، نو چې تاسو لاړ شئ فیس ټو فیس، چې تاسو څه ایشو وي که هغه د دې سره فیس ټو فیس ډسکس کړئ نو هغه به ډېره ښه وي، کیونکې په لایو کالر باندې چې دی نه تاسو ټایم ته اخیستی شئ، لیکن پوره چې ستاسو مسئلے مسائل دی نه هغه پوره نشي ڈسکس کېدلی. بات ہو رہی تھی ہماری اسی پروسیجر پہ، تو کیا اسی پروسیجر پہ یہ ہے نا کہ 100% یہ نا کہ فرسٹ ٹائم کرا کے جو اتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں نا تو وہ پریگنسی مطلب کنفرم ہو جاتی ہے؟ سکسیس ریٹ جو ہے اس کے کائنات ایسا ہے کہ سکسیس ریزلٹ جو ہے وہ 30-25% ہے. اس میں جو ہے میجورٹی کپلز میں وہ رزلٹ نہیں ملتا جو کہ ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، جو ہم بذریعہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، میتھڈ آف ٹریٹمنٹ جو ہے ہمارا وہ زیادہ سکسیس رزلٹ ہے.
اور سیکنڈلی یہ کہ آئی وی ایف جن لوگوں نے کروا لیا تو ان کے پاس سیکنڈ آپشنز ختم ہو جاتی ہیں کہ بھی اب دوبارہ بھی انہیں آئی وی ایف ہی کروانا پڑتا ہے، مے بی کہ وہ سکسیس جائے یا نہ جائے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے بھی انہیں میڈیسن یا ٹریٹمنٹ یا ہارمونو پروفائل جب ہم کرواتے ہیں تو اس کے مطابق ہم بتا دیتے ہیں پیشنٹ کو کہ آپ کو کیا باڈی نیڈز ہے، کہ آپ کی باڈی کس چیز کو آئی وی ایف کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا ٹریٹمنٹ کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا 5 فاسز انجیکشنز کو ایکسیپٹ کرتی ہے، مطلب ڈپینڈ یور کنڈیشن کہ بھی آپ کے باڈی کے اوپر کیا چیز سوٹ کرتی ہے، کیا سوٹ کرتا ہے، اور اس کے مطابق ہم پھر پیشنٹ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے سے کیا چیز کروائیں، ٹریٹمنٹ کروائیں یا آئی وی ایف یا جو بھی آپ۔ تو یہ ہے کہ اس میں جو سکسیس رزلٹ ہے مطلب ہر چیز کا وہ آپ کی کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پیشنٹ کی کہ ٹیسٹ کیسے آتے ہیں، ہارمونز کیسے کام کر رہے ہیں، عورت کی ایج کیا ہے، مرد کی ایج کیا ہے، ساتھ میں شوگر تو نہیں ہے، بلڈ پریشر تو نہیں ہے، یا کسی چیز سے دونوں میاں بیوی کو الرجی تو نہیں ہے۔ سیکنڈلی یہ کہ کزن میرج میں سکسیس رزلٹ چینج ہو جاتا ہے، اور جن کپلز میں بہت زیادہ ابورشنز ہو چکے ہوں، جیسے میرے پاس ایک پیشنٹ آئی 9 ابورشنز ہو چکے، تو اب ان کو ہم آئی وی ایف کی طرف نہیں لے کے جا سکتے، تو یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں، تو پیشنٹس کو دیکھنا پڑتا ہے، پیشنٹ کی کنڈیشن کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اچھا ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ ہم اکثر معاشرے میں ایک چیز ہے نا کہ مطلب بانجھ عورت کو ہی زیادہ کہا جاتا ہے، چاہے وہ سال شادی کے 1 سال گزرے 2 گزرے، لیکن کیا مردوں میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے؟ بالکل کائنات، آج کل اگر ریشو چیک کی جائے تو 40-60 کا پرسنٹیج چل رہا ہے، 45-55 کا ریشو چل رہا ہے، 55% 60% میلز پرابلمز کا شکار ہے، اور فیمیلز جو ہے وہ 45 and 50% 40% بیمار ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عورتوں کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں زیادہ وہ کہہ لیں کہ کاؤنٹ ہوتی ہے بیماری ایسی کہ بھی آپ بیمار ہو، آپ میں فرق ہے اور آپ میں۔ کیا مردوں میں اگر یہ سموکنگ کوئی ایسے غیر ضروری چیزیں لیا جاتا ہے، اس میں سے جو لوگ کرتے ہیں، ڈرنک جو لوگ کرتے ہیں، ان کے سپمس بہت زیادہ کم ہوتے ہیں، اور اسپیشلی جو لوگ سموکنگ ارلی مارننگ نہار مجھے سے کہنا چاہیے کرتے ہیں، یا رات کو بیڈ پہ لاسٹ کام جو ان کا ہوتا ہے وہ سموکنگ کرنا ہوتا ہے، سموک کرنا ہوتا ہے، تو وہ جو چیز ہے وہ زیادہ لوگ شکار ہوتے ہیں اس چیز کی وجہ سے، یعنی ان کو میں منع کرتی ہوں سموکنگ کریں، کم کر دیں، اور یہ جو 2 ٹائم ہیں یہ تو بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور صبح ناشتے کے سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ناشتے سے پہلے نہار منہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پانی بہت فائدہ مند ہے، نیم گلاس پانی 2 پیے اور نیمو پانی پیے، یہ وہ اسی طرح میں اپنے پیشنٹس کو یا جو بھی مجھے سن رہے ہیں ان کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ آپ نہار منہ اسموکنگ بالکل نہ کریں، یہ آپ کے لیے وہ کہتے ہیں نا زہر کا کام کرتی ہے، اور آپ کے جو بھی باڈی کے انرجیٹکس پوائنٹس ہوتے ہیں وہ سارے ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، جو کہ بظاہر نظر نہیں آتے، ڈیمیج ہوتے ہوئے ایسے ہوتے، وہ پھر وقت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کتنا لاس کیا اپنا۔ بالکل بالکل جی کتون کې لکه چې څنګه ډاکټر صاحبه وایي چې تاسو چې دی نه سیګریټ د نشې نه د دې شیزونه نه چې دی نه ځان بچ کوئ، هغه ولې که تاسو الکان وي او تاسو داسې سیګریټ داسې شیزونه څکئ نه، نو بعد کې چې واده وشي نه نو په دې شیزونه باندې چې دی نه فرق پرېوځي، نو د نشې نه چې دی نه ځان بچت کوئ اور کوشش کوئ نه چې مطلب نشې کول هم پکار نه دي چې زموږ اسلام کې منع کړې ده، نو پدی شیزونه باندې چې دی نه ډېر افیکٹ کیږي۔ نشہ کسی حالت میں بھی اچھی چیز نہیں ہے، اچھی چیز، اور کوئی بھی نشہ نہیں اچھا، جی آپ کو صحت کے لیے بہت برا ہے، ہاں نہیں چائے کے بغیر تو پھر بالکل، ہاں وہ تو چائے کے بغیر تو انسان صبح جسے کہتے ہیں آنکھ بھی نہیں کھلتی، ایسے ہی ایسے جی کتون کو منگ تا لائیو کال کولی شي او تاسو چې کوم څه مسله وي چې په دې ټایم کې منگ سره نشي تاسو ډسکس کولی، لائیو کال دی، چلو نامه نه وښایئ یا څه نورې داسې مسلې وي نو ما وښایئ، نو هغه ډاکټر صاحبه چې تاسو ته په ټي وي سکرین باندې نمبر ښکاري، نمبر به ډاکټر صاحبه زه تاسو ته وایم، یو خو لایو کال کالر دی، ډاکټر صاحبه نمبر زه تاسو ته ښایم، دا د ځان سره نوټ کړئ او ډایرکټ چې دی نه که واس په دې ټایم کې کال نشي کولی ډاکټر صاحبه ته بیا کال وکړئ، په دې دوران کې یا بعد کې وي، نمبر یې دی 03-005-3-9-4-8-2 او په دې ټایم کې چې دی نه تاسو کال کولی شئ. جی السلام علیکم.
हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम रोजाना सू को देखम زینا من د همات خبرې کوم د شنګلینا سو خبرې کوي د کم زینا همات د شنګلینا جی جی روزانه وایا تاسو ته ډاکټر سره باندې دا څنګه خبره باندې پوه نشو روزانه हेलो جی 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 زه د اورم وایا تاسو ته ډاکټر سره باندې جی ڈاکٹر صاحبہ خبر ہو کر جی جی بولے اردو بولے میرے ساتھ اردو میں بات کریں گے हेलो جی جی بولے میں شوگر ہے شوگر ہے آپ کو کیا عمر ہے آپ کی عمر تقریباً 65 سوری 65 سال 65 65 اچھا اچھا ہاں 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 اوکے اوکے کیا کہہ رہے آئی تھنک 65 65 ہے نا یا اچھا تو کب سے شوگر ہے آپ کو اچھا یہ کال دیکھیں ډراپ ہو گئی روزانه یو ځل بیا ټرای وکړه کیونکہ ستا چې سیګنل پرابلمز دی نه هغه لګه چې دی نه ما خیال سره موږ طرف نه اچھا کائنات میں ایک انفارمیشن دینا چاہتی ہوں کہ آج کل شوگر کے انجیکشنز آئے ہوئے ہیں انسولینز کے اور وہ کچھ ایسے انجیکشنز اور میڈیکیشنز ہیں جو کہ 45 ڈیز یا 8 ویک یوز کر لیں تو آپ کی شوگر جو ہے وہ ایک نارمل بیلنس پہ چلی جاتی ہے اور وہ نہ پھر کچھ ٹائم میں ہائی ہوتی ہے نہ لو ہوتی ہے کیا یہ جو شوگر انجیکشن ہے یہ کوئی بھی لگا سکتا ہے یہ آپ کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں پہلے اگر میل ہے تب بھی اور فیمیل ہے تب بھی ٹھیک ہے اور ان کی ایج کے مطابق وہ ٹیسٹ کی کوانٹیٹی جو بھی آتی ہے اس کے مطابق ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ ان کی باڈی کے لیے جو بھی ٹیسٹ آئے ان کی باڈی کے ان کے مطابق یہ انجیکشن وغیرہ یہ صحیح ہے اور پھر وہ شوگر کو 7 سے 8 سال تک وہ آپ کی باڈی میں بالکل ٹھیک رکھتے ہیں یہ ایکسپینسو ضرور ہیں لیکن شوگر سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے تو یہ اگر آپ وزٹ کرتے ہیں ٹیسٹ کرواتے ہیں یا واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے ہیں جو لوگ 50 پلس 45 پلس ہیں اور شوگر کا شکار ہے اور انسولین لے رہے ہیں یا میڈیکیشنز لے رہے ہیں وہ ڈسکس کر سکتے ہیں اپنی پرابلم باقی یہ جو کال آئی تھی انہوں نے بتایا کہ 65 ایج ہے اور شوگر ہے تو سب سے پہلے ویٹ میئرمنٹ ہوتی ہے کہ ویٹ کتنا ہے اور کتنے عرصے سے شوگر ہے اور شوگر کو احتیاط کے لیے وہ کیا شوگر کے لیول کیا ہے اور وہ کیا لے رہے ہیں میڈیسن کون سی کھا رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں واٹس ایپ پہ ڈسکس کر لیں میرے سے تو پھر میں آگے فردر آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے جی بالکل بالکل روزانه لکه چې تا واورېدله نو که ته ډسکس کول غواړې نو ډاکټر صاحبه ته چې دی کال وکړه او هغه به انشاءالله تا ته چې دی نه میډیسن به وښیي او څه نه څه ټیسټونه نمونه دي هغه به دې ته وښیي هغه هم وکړه بات ہو رہی تھی باجپن کی وہ ایسے پرابلمز میں کیا اگر لڑکی مطلب ایک ڈاکٹر کہہ دے کہ مطلب آپ کی مطلب یہ باجپن جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں مطلب آپ میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے لیکن مطلب آپ کے بچے ہو ہی نہیں سکتے اس صورتحال میں کچھ نہیں ہے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کسی پیشنٹ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹیسٹ ہونے کے بعد یہ ڈاکٹر ایڈوائز کر دیتے ہیں کہ آپ کی ٹیوبز بلاک ہیں جس کی وجہ سے آپ کبھی ماں نہیں بن سکتی تو ٹیوبز بلاکیج کی بہت زیادہ ریزنز ہوتی ہیں جو کہ کامن جو ہیں 3-4 ریزنز ہے ایک تو انفیکشن یوٹرس انفیکشن ہے جو کہ اکثر خواتین کو رہتا ہے جس کی وجہ سے ٹیوبز میں پس پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بلاکیج شو ہوتی ہے بیسیکلی وہ بانجھ نہیں ہوتی لیکن ٹیوب بلاکیج شو ہونے کی وجہ سے ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کبھی ماں نہیں بن سکتے کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے وہ ٹریٹیبل ہے ہاں ایسے بھی ہو سکتا ہے اگر 2 ٹیوبیں نا ایک کی بلاکیج ہے ایک کی نہیں ہاں یہ تو کامن سی بات ہے کہ آپ کا ایک ٹیوب اگر بلاک ہے اور ایک ٹھیک ہے تو آپ کے نارمل بچے ہو سکتے ہیں جس اللہ تعالیٰ ایک کڈنی پہ
इंसान सरवाइव कर सकता है, अल्लाह ताला ने अगर 2 किडनी दी हैं तो। इसी तरह एक ट्यूब पे भी बच्चे हो सकते हैं और 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो उसमें वैसे इशू नहीं आता, वो इशू नहीं है। लेकिन ये है कि और एक चीज़ होती है कि बाय बर्थ आपकी गिरा पड़ी हुई होती है ट्यूब्स में, बाय बर्थ वो आपकी यूट्रस ग्रोथ नहीं करती, जिसकी वजह से वो एक नाकाबिले इलाज मर्ज है। वो भी अगर आपकी एज 40 प्लस होगी है या 35 प्लस आप हो गए हैं, अगर 35 से पहले अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं या शाह मेडिकल सेंटर पे आते हैं तो वो ट्रीटेबल चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि अब हार्मोन्स की वजह से भी कोई अनबैलेंस होने की वजह से भी ट्यूब्स में कोई इशू आता है, तो ये भी क्या कहा जाता है कि आप बांझ हैं। तो ऐसी बात नहीं है, वो सारी औरतें जो सुन रही हैं जिनको ट्यूब्स का कोई इशू है, इन्फेक्शन है या यूट्रस है, ओवुलेशन नहीं है, वो ट्रीटेबल चीज़ें हैं, वो ठीक हो सकती हैं, उनका इलाज मुमकिन है। आप ज़रूर एक दफ़ा विज़िट करें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। सही, इंशाल्लाह। कोई भी बीमारी हो ना, अल्लाह ताला ने तो इलाज रखा होता है। बिल्कुल, अल्लाह बीमारी देने से पहले उसकी शफा रखता है, शफा रखता है, बेशक अल्लाह बड़ा बेनियाज़ी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये चीज़ है ना कि अक्सर लड़कियां जो होती है ना शादी से पहले बहुत ही ज़्यादातर डाइटिंग करती है। जी जी, क्या ये भी प्रेगनेंसी पे वो पड़ता है असर? मेजॉरिटी तो वैसे नहीं असर पड़ता डाइटिंग का, लेकिन ये है कि अब डिपेंड करता है कि आप अपनी बॉडी के साथ करते क्या है, कि कितनी डाइटिंग करते हैं और किस लेवल पे जाके आप एक्सरसाइज करते हैं और क्या आपके कौन से हार्मोन्स है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो जो कि आपका चेंज होता है। तो वो उन सारी चीज़ों को कंसीडर करने के लिए कुछ ख़वातीन के टेस्ट होते हैं। अगर आप उन्हें बिफोर मैरिज डाइटिंग किया और शादी हो गई है और बच्चे नहीं होते और ब्रेक वापस आते हैं। जी कतुन ये कोटे शांता दमा और जमीना बाद राजो जी कतुन को ये ज़िलेबिया प्रोग्राम की तासु तहर कले वैम कतुन को ये खबरा में स्पेशल तासु सारा दम डिस्कस कवाला चे कम बे औलाद खलक दी चे कम वादूने शवी दी कालूने शवी दी मैश दे शवी दी माशुमान ख्वाहिश लारी और माशुमान ने कीगी नो डॉक्टर साहिबा चे दा माशाल्लाह स्पेशल आगे खल के इलाज कवी चे दे कम खल के माशुमान उश्ता दे, लेकिन तासुम दा कोशिश करे चे कम दे दी फील्ड ने ट्रीट खलक दे ना नो आगा मंग तकाल कवी जे चा शुगर दे चा तबा दा सो मतलब डाइटिंग मसला दा स्किन प्रॉब्लम दे ना दा प्रोग्राम दे दी दे खल को पारा न दे आगे दे खल के पारा दे चे दे कम खल के औलाद निश्ता दे नो कोशिश कवे चे आगा खलक चे दे ना कॉल कवे और कता नूर खल पके कॉल कवे ना नो आगे खल के चे दे ना कॉल बा बिजी मिलावीगी नो आगा बदे प्रोग्राम चे दे ना मेन खबर ना पातीशी। जी डॉक्टर साहिबा, बात हो रही थी उसके हवाले से, किस चीज़ पे बात कर रही थी आप? हम लोग बात कर रहे थे कि जिन खवातीन को एगोविलेशन और ट्यूब ब्लॉकेज का इशू है तो वो बिल्कुल परेशान ना हो, उसका ट्रीटमेंट मुमकिन है, लेकिन आपके कुछ हार्मोनल टेस्ट होते हैं पहले, वो उसके मुताबिक फिर मैं अपने पेशेंट को सजेस्ट कर देती हूँ कि आपको मतलब ट्रीटमेंट सूट भी करता है या नहीं करता है, या करवाना भी चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। दूसरी बात ये कि कायनात हमारे माशरे में जैसे कि आप बात कर रही थी कि औरत को ज़्यादा कसूरवार, तो ऐसा कुछ है भी और नहीं भी। आजकल जो देखा जाए तो मेल ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और मेल मैं डेफिनेटली कपल्स को देखती हूँ और पिछले 23 साल से मेरी यही प्रैक्टिस है कि मैं मेल्स एंड फीमेल्स दोनों को देखती हूँ और मेरे पास कपल लेते फिर यहीं से कंटिन्यू। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी रोजाना सुको दे कम जाना महबूब बिसवात में जी रोजाना महबूब खान बिसवात में संगे रोजाना स्ता आवाज सीधे ना मैं तो बिल्कुल न पे पुई गमा यो चला बिया हुआ है बखना वाड़ा स्वाद से बोल रहे हैं। जी 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 वाया रोजाना मसला वाया जी दफन इस प्रकार से मशरूम मिली। जी 6 साल हो गए हैं शादी को, बच्चे नहीं हो रहे आपके। अच्छा, एक तो आप हमारा ये नंबर नोट कर लें 0300 513 9482। एक तो बच्चा आप ये नंबर नोट कर लें। दूसरा ये कि 6 साल से आपके बच्चे नहीं हो रहे, डेफिनेटली आप दोनों मियाँ बीवी ने कुछ टेस्ट करवाए होंगे
وہ ٹیسٹ اگر آپ نے کروائے ہیں تو وہ مجھے واٹس ایپ کر دیں. سیکنڈلی یہ کہ اگر آپ کے بیوی میں نقص ہے یا آپ میں نقص ہے تو آپ اپنا وائس نوٹ چھوڑ دیں کہ ہمیں یہ پرابلم ہے. اگر اس کے پرابلم کے مطابق آپ کو اگر میں ٹریٹمنٹ کر سکی تو انشاءاللہ میں میڈیکیشن شروع کروں گی, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. باقی یہ ہے کہ آپ سوال سے بول رہے ہیں تو آنے سے پہلے ٹائم ضرور لیجئے گا, کیونکہ میرے پاس آنے سے پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے 15 سے 10 دن سے پہلے, ٹھیک ہے, تو 10 15 20 دن بعد ٹائم آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن ابھی آپ نام اور نمبر لکھوائیں گے تو آپ کا 15 دن بعد نمبر آئے گا. ٹھیک ہو گیا جی روزانہ. جی ڈیر مننا. اور دور دور سے کالز آتی ہیں, جو دور دور سے پیشنٹس بھی آتے ہیں ماشاءاللہ سے, اور پچھلے 23 سال ہو گئے ہیں. یہی میرا ایک شعبہ ہے کہ انفرٹائلز کپل آتے ہیں اور میاں بیوی دونوں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے ایسے اور وہ ٹھیک ہوتے ہیں. باقی یہ ہے کہ میری اسپیشلائزیشن میں جیسے انفرٹائلز کپل تو آتے ہی ہیں, وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کی 3 بیٹیاں ہیں یا 4 بیٹیاں ہیں, ہاں بیٹے کی خواہش ہوتی ہے, تو وہ بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. ہم دونوں میاں بیوی کو بیفور پریگننسی کچھ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, اور ٹریٹمنٹ دینے کے بعد ہم پھر ان کو جو میڈیکیشنز کے بعد ان کو میٹنگ ڈیز دیتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ جب میٹنگ ڈیز اویل کرتے ہیں تو جو کنسیو ان خاص دنوں میں ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ کنسیو میل بیبی ہوتے ہیں. میل میں ہوتے ہیں. اور یہ کورس جو ہے کسی کو سوٹ کرتا ہے کسی کو نہیں کرتا ہے, یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کے ٹیسٹ کے اوپر. اگر ٹیسٹ اچھے آتے ہیں تو پھر تو ہم آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ 98% مطلب بالکل 98-99% سکسیس ریٹ ہے. 100% اس وجہ سے نہیں کہتے کہ شرک میں آ جاتی ہے, اور اللہ کی ذات ہے پورا کرنے والی, اور اللہ نے آج تک تو مجھے مایوس نہیں کیا. بالکل بالکل. یہ تو ہم نے بھی سنا ہے کہ مطلب آپ جب علاج کرتی ہو نا تو جسے کہتے ہیں نا بالکل 100% مطلب بالکل, تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, مطلب جس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا دیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ڈاکٹر کی نیت بھی تو دیکھتا ہے. باقی یہ ہے کائنات کے میرے سامنے جب پیشنٹ بیٹھا ہوتا ہے تو میری یہ نیت ہوتی ہے کہ اللہ جی یہ ٹھیک ہو جائے میرے سے, اور میرے لیے دعا گو رہے. بالکل, جہاں آپ کہیں بھی ہو اور ہمیشہ میرے لیے دعا کرتا رہے. بالکل. تو کوئی بھی عورت یا مرد آپ کا بلڈ ریلیشن نہیں ہے لیکن آپ کے لیے دعا گو ہے, تو میرے خیال میں اس سے بڑا کوئی کریڈٹ ہو نہیں سکتا. بالکل بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک اکثر مطلب میری اپنی فیملی میں بھی کچھ ایسی بچیاں ہیں نا کہ مطلب انہوں نے شروع میں مطلب آئی تھنک میری فیملی ان کو یہی کہتی کہ مطلب تم لوگ بہت ڈائٹنگ کرتے ہو نا, بعد میں یہ ایشوز تم لوگوں کے ساتھ اس لیے آتے ہیں کہ وہ مطلب بعد میں جیسے مطلب شادی کے بعد بیبی کنسیو کرتے ہیں نا تو وہ حمل اکثر بچوں کا ضائع ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں کائنات 2-3 چیزیں دیکھنے والی ہیں. کچھ بچیوں کا ڈائٹنگ کرنے کی وجہ سے میٹابولزم سسٹم بہت ویک ہو جاتا ہے, اور سیکنڈلی یہ کہ ان کا جو ہے کرش ڈائٹنگ کرنے کی وجہ سے نا ان کو ہارمونل ویکنس کی وجہ سے یوٹرس کے بیلی فیٹس جو کمزور ہو جاتے ہیں, ٹیشوز کمزور ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو ابورشن کی طرف. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ روبیلا جی پازیٹیو ہوتا ہے, جو کہ بظاہر وہ ٹیسٹ تو نہیں ہوتا, بلڈ کا ٹیسٹ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ روبیلا. اور سیکنڈ کزن میریج کی وجہ سے بھی مس کیریجز ہونے کے زیادہ چانسز ہیں, اور مس کیریجز ہونے کے 90% ریزن AMH کم ہونا, روبیلا IgG پازیٹیو ہونا, یا روبیلا IgM پازیٹیو ہونا, یا پھر آپ کا کزن میریج ایشوز ہیں. وہ سارے ٹیسٹ ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا ایک ابورشن ہو چکا ہے تو سیکنڈ کنسپشن سے پہلے آپ یہ سارے ٹیسٹ کروائیں اور پھر سیکنڈ کنسپشن کریں. اور اکثر بچیوں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر ایک ابورشن ہو گیا تو وہ دوسرا فوراً کنسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ بھی مس کیریج ہو جاتا ہے. تو پلیز اگر ایک مس کیریج ہوا ہے آپ کا تو آپ دوسرا بیبی پلان کرنے سے پہلے کم از کم 6 سے 8 مہینے ویٹ کریں, کیونکہ دیکھیں پریگننٹ ہونا ایشو نہیں ہے جی, ہیلدی اینڈ سیف بیبی ڈلیور کرنا ایشو ہے, بہت ہی زیادہ ایشو ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ نے ہیلدی اور سیف بیبی ڈلیور کرنا ہے, جس کے لیے آپ نے خود پہلے اپنے آپ کو ہیلدی کرنا ہے,
ایسے ہی دونوں نے آپ ہیلدی ہوگے تو بیبی بھی ہیلدی ہوگا. ہاں تو پھر آپ اچھا سا وہ پلان کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. صحیح صحیح. اچھا اکثر یہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی روزانہ سو کو دکھن سے نا. وعلیکم نوخان. جی 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 وایا روزانہ. ڈاکٹر سے میں نے تپوس کولو زما په 2013 کې ایکسرسائز وا. څنګه؟ 2013 کې زما ایکسرسائز وا. جی 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 اول میرا جی. جی جی. هغه ته ما 72 انجکشن ووالي انټرفیرون دا نه پس زما د خپل ډېر زیاتې خوږېږي نو مې دې لپاره د خاصه دوايي. اچھا چلو صحیح ده. زبر ڈاکٹر صاحبہ تو ہم تاسو ته چې دینه دی علاج وکړي. کیا کہتے ہیں؟ آئی تھنک کہ معدے میں کوئی پرابلم ہے. ہاں نمبر نوٹ کر لیں, آپ ادھر ڈسکس کر لیجئے گا. اور دوسری چیز بلا خبره ده ته کتون کې چې ز پروګرام دوران کې تاسو ته وایم چې هغه خلک ته موقع ورکوي که تاسو کال ملاوي نو هغه خلک ته موقع نه ملاويږي چې کم خلک به اولاد دي هغه سه علاج کول غواړي, ډاکټر صاحب سره خبره کول غواړي نو تاسو مهرباني وکړئ چې هغه خلک ټرای کوي په دې نمبر باندې. اکثر لوگ ہوتے ہیں نا کہ چلو مطلب کوئی پرابلم ہوتے ہیں نا تو ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں, لیکن ہمارا ٹاپک یہی ہے نا کہ سم ٹائم جی پی پرابلمز بھی ہوتی ہیں, جنرل پریکٹس بھی آ جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اب جیسے کوئی کپل ہے ان کو ہارمونل ایشو ہے, ہم ان کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں ایچ پلوری بھی پازیٹیو آ گیا, میدے کا ایشو ہے یا کانسٹیپیشن بہت زیادہ کپلز کو مطلب ہوتی ہے میاں میں یا پرابلم یا بیوی میں, تو پھر ان چیزوں کو ہم ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہم نے تو سارا پھر ٹریٹمنٹ کرنا ہے نا. ایک چھوٹی سی کال لیتے. جی السلام علیکم. کٹ گیا جی کال ڈراپ شوی روزانه نو تاسو دوباره ټرای کوئ, انشاءالله تاسو کال به ملاویږي اور کوشش کوئ چې هغه خلک موږ ته کال کوي چې کم خلک ودونه شوي دي بې اولاد دي یا چې دی نه اولاد شته دی اور هغې چې دی نه ماشومانو کې لوڼه شته دی زمن یې نشته دی. ماشاءالله ساینس دومره ترقي کړې ده چې په خپلې خواښې الله تعالی په انسان ته دومره نالج ورکړی دی چې هغه د میډیسن په ذریعه باندې د ټیسټونو په ذریعه باندې چې دی نه تاسو چې دی هلکم کېدلی شي. ڈاکٹر صاحب اکثر ہمارے اسپیشل ہمارے پٹھانوں میں یہی ہوتا ہے کہ مطلب کہ اکثر مجھ سے یہی میسیج بھی آتے ہیں نا, کوشچن بھی کیا جاتا ہے کہ نہیں یہ پاسبل نہیں ہے کہ مطلب ہماری 5 بیٹیاں اور چھٹا بیٹی جو ہے نا علاج سے ہو سکتا ہے. علاج سے بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں سائنس نے میڈیکل نے آج کل بہت ترقی کر لیا ہے ایک بات. سیکنڈلی یہ کہ ہماری میڈیکیشنز جو ہیں سمپل از دیٹ کہ آپ کے وائٹ سیلز ایکٹیویشنز کے لیے دیے جاتے ہیں اور اس سے میڈیسن سے بھی پہلے آپ کے کچھ ہارمونل ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں. ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ کو ان ٹیسٹ کے مطابق ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ یہ کورس کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہو گیا, مطلب آپ کی باڈی پہ ایک چیز اچھی ہے سوٹیبل ہے تو ویل, اگر سوٹیبل نہیں ہے تو نہیں. یہ چیز ہے. کیا وہ ایسے کوئی میڈیسن ہوتی ہے جو ان کو دیے جاتے ہیں؟ میل کے لیے ہم دیتے ہیں جو کہ آپ کا وائٹ سیلز ایکٹیویشن میں لے جاتے ہیں, ایکس سیلز آپ کو سلیپنگ پلز میں لے جاتے ہیں, اور آپ کی جو کنسیپشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں وہ وائٹ سیل ہی آپ اپنے پارٹنر کو ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس سے آپ کی پریگننسی میں میل کے چانسز 90% زیادہ ہوتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں کرنے سے پہلے وہی میں کپلز کو یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ پہلے کچھ ہارمونل پروفائل کروائیں. وہ آپ کی باڈی دیکھیں, ہم کسی بیماری کے ساتھ اپنے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے ہوتے, ٹھیک ہے, اور اس چیز کا ہر ایک ڈاکٹر بھی نہیں ہوتا. پاکستان میں میرے خیال میں پنڈی, اسلام آباد, کراچی, لاہور کوئی بھی ڈاکٹر اس چیز کا علاج نہیں کر رہا. پچھلے 23 سال سے میرے خیال میں ایک میرا ہی نام ہے جو کہ میں میل بیبی کورس دیتی ہوں اور سکسیس رزلٹ بھی 98% ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے, لیکن میں اپنے پیشنٹ کو بڑی کرسٹل کلیئر باتیں بتاتی ہوں کہ بھی یہ پرابلم ہے آپ کے ساتھ اور دین آپ کے ساتھ یہ چیز سوٹ کرتی ہے اور یہ چیز نہیں سوٹ کرتی. چھوٹی سی کال آ رہی. جی السلام علیکم. جی سمانا جو مشیرہ دا. جی 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 روزہ هغه دونه استخو طلقان مستعلقان يردو طلق ضايشهم دي پیداش لبا مرکده هغه سبارک سیلاجی قبل اندی
روزانه څه لکه خبره باندې پوه نه شوم لکه یو ځل بیا وای زما یو همسیره ده. اچھا ایسا ہے آپ کی بیٹیاں ہیں اور بیٹے نہیں ہیں؟ جی 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 میری ہمسیرہ جی. کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ جی میں بڑگرام سے. اچھا ایسا ہے یہ نمبر نوٹ کر لیں 0300-513-9482. کیا نام ہے میرے بھائی کا؟ عالم زیب. جی اچھا ایسا ہے آپ اپنے نام کے ساتھ ایک وائس نوٹ چھوڑ دیں, میں صبح 10 بجے آپ کو اس کی ساری انفارمیشن دوں گی, ٹھیک ہے؟ نمبر کیا ہے؟ 0300 نمبر زه د توخ هم روزانه نمبر د 0 سکرین پہ بھی دیکھ لیں. جی 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 تاسو ته چې خپل ټي وي سکرین باندې چې کوم موبایل نمبر ښکاري په هغې باندې تاسو چې دی نه د دې وټس اپ دی هغه چې تاسو ټیسټونه کړي دي هغه هم ته سینډ کولی شي او چې څه خبره کولی غواړی شي وایز میسیج ورته وکړئ نو ډاکټر صاحبه ته سینډ کړي. صحیح ده؟ جی ډېر ډېره مننه. جی یہ بات کر رہے تھے کہ مطلب بیٹیوں کی جی بیٹی کی تو میں ان کے لیے یہی سجیسٹ کروں گی کہ دونوں میاں بیوی آ جائیں میرے پاس پہلے تو ہم اچھی سی چائے پیئیں گے, پھر آپ کا مسئلہ بھی ڈسکس کر لیں گے. جی بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی بس انسان ہے نا, بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. دیکھیں بہنوں کا بھائی ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور سیکنڈلی یہ جس شعبے میں میں کام کر رہی ہوں میرے پاس تو ایسے کپل آتے ہیں کہ 17 سال سے بیٹیاں بھی نہیں ہیں, 11 سال سے بیٹی بھی نہیں ہے, بیٹا بھی نہیں ہے, تو لوگ بیٹیوں کے لیے بھی ترس رہے ہیں. پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت سے اولاد دی اور نعمت سے نوازا اور بیٹی جیسی نعمت سے نوازا. بالکل. تو بیٹا تو بیاہ کے بعد پرایا ہو جاتا ہے, بیٹی بیاہ کے بعد بھی پرائی نہیں ہوتی. اللہ کے اس سے کہا جاتا ہے کہ پرائی ہے. تو خیر بیٹیاں تو بہت اچھی ہیں, بیٹیوں کا تو نعم البدل ہی نہیں ہے, لیکن بہنوں کا بھائی بھی ہونا بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے جب ہم میڈیکیشن سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے کپل سے ملتے ہیں, کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں دونوں میاں بیوی کے. وہ ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ کو ان ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہم ایڈوائز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں طیبہ 90 موڑ سے بات کر رہی ہوں. میرے پیٹ میں پانی کی رسولی ہے. رسولیاں ہیں؟ ہلو. بہت ہی ٹیسٹ کروائے ہیں, بہت ہی علاج کروایا, سب نے آپریشن ہی بتایا ہے, لیکن کوئی آپریشن کرنے کے لیے تیار نہیں. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہیلو. جی میں 90 موڑ سے بات کر رہی ہوں. جی جی بات کریں, اور کہاں سے بات کر رہی ہوں؟ اچھا ایسا ہے, دیکھیں پولیکلسٹل اووریز جو ہے وہ ٹریٹمنٹ سے ختم ہو جاتی ہے. اس کے لیے کچھ میڈیکیشنز ہیں. آپ یہ واٹس ایپ نمبر نوٹ کریں. آپ نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ جو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروائی ہے وہ مجھے شیئر کریں, تاکہ میں اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد آپ کو بتاؤں کہ بھی آپ کی کس قسم کی پانی کی تھیلی ہے اور اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے, ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, اور اگر ہو سکتا ہے تو کتنے عرصے میں ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہہ دینا کہ اس کا علاج نہیں ممکن, تو یہ تو غلط ہے. یہ ٹھیک ہو جائے گی, کوئی ایسی بات نہیں. آپ مجھے رپورٹس اپنی شیئر کرو. یہ میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, آپ اس کو دیکھ لیں. جی جی اور کوټه شانته د ما خلي د مینا بات به راځي زه بیا پروګرام کې تاسو سره کله وایم کتونکو چې څنګه تاسو پروګرام ګوري اور موږ ته لایو کال کولی شي. پروګرام کې تاسو حصہ اخیستی شي. کوشش کوئ چې هغه خلک موږ ته کال کوي چې کم خلک بې اولاد دي, د چا ماشومان نشته دی, ودونه شوي دي, کالونه وشول, میاشتې وشولې, نو هغې اولاد نشته دی. ماشاءالله ډاکټر صاحبه په 20 کلونه نه زیاته د دې تجربه ده په دې فیلډ کې چې د خلک علاج کوي, اور هغه چې دی نه 80% چې دی نه مطلب په دې نه زیات چې دی نه ته چې علاج کوي د خلکو, هغه څنګه چې تاسو چې دی نه ماشاءالله ټریټ کوي. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی روزانه څوک دی کوم ځای نه؟ جی کمال الدین خبرې کوم شوکت نه. جی 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 روزانه وایه. جی زمونږ 3 کاله وشو د واده. جی جی بولیں. 3 سال ہو گئے, ابھی بچے نہیں ہو. 3 سال ہو گئے؟ جی 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 3 سال ہو گئے. اور تو آپ دونوں میاں بیوی نے کچھ ٹیسٹ کروائے ہیں؟ جی ہم نے لیپروسکوپی نہیں ہے جو ٹیوب کا آپریشن ہے, اس بھی کیا ہے آپریشن کروایا ہے؟ ہاں ہاں جی وہ لیپروسکوپی ہے. جی اچھا لیپروسکوپی. اچھا تو وہ ٹیسٹ وغیرہ اگر آپ مجھے واٹس ایپ کریں تو
आप ठीक है जी, ठीक। मेरा ये नंबर चल रहा है ना 0300 513 9482, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है, इस ठीक है नंबर जी, पे आप मुझे वो रिपोर्ट सारी सेंड करें। सुबह 10 बजे मैं अभी भी कॉल करके मेरी असिस्टेंट से आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके, और अपने ठीक है। टेस्ट भी व्हाट्सएप कर दें, वॉइस नोट भी छोड़ दें, तो मैं आपसे खुद ही इस पे रब्ता कर लूँगी और मैं देख लूँगी कि आपकी बायोप्सी जो हुई है और जो भी आपके टेस्ट हुए हैं उनके मुताबिक डॉक्टर ने क्या आपको एडवाइस किया और आपके लिए मैं क्या सजेस्ट करती हूँ। जो भी बेहतर एडवाइस होगी मैं आपको दूंगी और आप फिर तशरीफ़ ले आइएगा। अगर आपको आना पड़ा, अगर आपको ना आना पड़ा तो मैं आपको मशवरा दे दूंगी, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है, ठीक बहुत शुक्रिया जी रोजाना डेरा डेरा मनाना। और अक्सर ऐसे लोग होते हैं ना कि इन्होंने बहुत डॉक्टर्स के पास गए, जिसे कहते हैं ना मायूस होकर घर पे। हाँ, मेरे पास हमारा जो होम्योपैथिक का एक सिलसिला है और हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो बिल्कुल आखिर में आते हैं, जब वो IVF करवा चुके होते हैं, IUI करवा चुके होते हैं, ट्रीटमेंट्स, ऑपरेशंस, ये वो सब कुछ करवाने के बाद वो हमारे पास आते हैं और वो फिर डिमांड करते हैं कि हम 17 साल में या 15 साल में वहाँ से ठीक नहीं हुए, तो आप जो है हमें एक दिन में या एक महीने में ठीक कर दे। तो ये थोड़ा सा मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि देखें जो नुक्स है पहले तो एक कुदरती था या नहीं भी था, लेकिन डॉक्टर्स की अदर मेडिकेशंस कर करके मज़ीद आपके अंदर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हुआ, जो भी व्हाटएवर दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये वो, तो आप वो अब एक दिन में या एक महीने में जिस तरह आप बीमार नहीं हुए इसी तरह एक दिन या एक महीने या 2 महीने में आप ठीक भी नहीं होंगे, नहीं हो सकते। तो कुछ प्रॉपर टाइम दे, लेकिन ये आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट को सर दर्द की वही दवाई देते हैं वो 1 घंटे में ठीक हो जाता है, तो कुछ पेशेंट 1 हफ्ते में ठीक होते हैं, ऐसे ही होते हैं बिल्कुल। तो ये आपकी बॉडी भी मेडिसिन को एक्सेप्ट करती है कि भी वो टाइम लगता है। तो ये है कि जब हमारे सामने पेशेंट आता है उसको देखने के बाद ही हम कुछ एडवाइस करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, और आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें कि भी आपके टेस्ट ये कह रहे हैं, हमें फर्दर आपके लिए ये करना पड़ेगा, ये करना चाहिए, ठीक है? अच्छा, और अक्सर ऐसे ख़वातीन होती है ना जो मतलब एक बेबी कर देते हैं ना, उसके बाद कोई रसूलिया का कोई ऐसे इशू बन जाता है। बिल्कुल, अक्सर औरतों में ये प्रॉब्लम्स हो जाती है, उनका मिसकैरेज हो जाता है सेकंड बेबी की दफ़ा, जैसे एक बेटा बेटी हो गया, एक बच्चा हो गया, उसके बाद सेकंड मिसकैरेज हुआ, उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगी। एक छोटी सी कॉल साथ साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी रोजाना सू को देखन से ना रोजाना खबर तुम के खबर में अब्दुल्ला जी रोजाना वाया वाला तो बात करनी होगा ना जदी संगे या बापा पे बाने दर्द रहा है जी राजिकल के पेशेंट के लेवल पे दर्द रहा है ना आवाज तो दी उदित फुल रच पे लगेगी कोई यो ज़ला रोजाना बिया वो ऐसा आवाज़ ची देना मतलब कट कट राजी मन जदीद आदम ला दर्द ना मलाय दर्द के दापटे जी जी मलाय दर्द के पूछी दापटे तुम डॉक्टरान होता चलाड़ो मैं पूछी अमंग तो वही के रास्ता पटो मतलब पटे कमजोरी दी पूछी का पटो कमजोरी दा पूछी और थोल दा जिसे मैंने दा थोल और सड़ा चीज गिरा थी जैसे ही दस डॉक्टर साहब तब हम तासु ताला जवाब दर को सही दा पूर्ण थोल दा जिसे दा वक्त नहीं दा थोल दी सड़ा छोड़ दी और सड़ा जैसे ही दा जवाब ताला दर को रोजान जैसे दा पटो कमजोरी दा जी 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 रोजाना डेढ़ मना ना बीच में से आवाज़ इसकी बहुत ड्रॉप हो रही थी। आज हमारे थोड़े से मेरे ख्याल में माइक में थोड़ी सी उसकी प्रॉब्लम आ रही है। जी जी भाई ने ये कहा था कि मतलब उसकी वो वीकनेस है और उसके मतलब टांग शांगों में इसकी पेन हो रही है, पेन रहती है। अच्छा, उसके लिए ये है ना कि आप का वीकनेस का और दर्द विटामिन डी वगैरह की कमी की वजह से भी ये सारी चीज़ें होती हैं। आप ये हार्मोनल टेस्ट करवाते हैं हम, और दूसरी बात ये कि आपकी एज क्या है। आप अपने सारा कोई टेस्ट ऑलरेडी कोई करवाए होंगे, हाँ, कुछ ना कुछ तो करा देते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ आपने करवाया, या वो व्हाट्सएप मुझे शेयर कर दे
یا پھر آپ ایسا کریں کہ کچھ جو ہے اپنا وائس میسج چھوڑ دیں کہ یہ پرابلم ہے، کہ دین آپ کے لیے کوئی میڈیسن میں ایڈوائز کر دوں، یا پھر میں نے آپ کو بلانا ہو تو میں اپنی کلینک پہ بلا لیتی ہوں، آپ آ جائیں، موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے جی بالکل. کیونکہ دیکھیں ایسے اگر ٹانگوں میں درد کی کوئی کمپلین کرتا ہے تو میڈیسنز ہم ایڈوائز کر دیتے ہیں، کچھ ہارمونز یہ وہ ڈسٹرب ہو یا کوئی میڈیسنز کی ضرورت ہو تو وہ ضرور ایڈوائز کرتے ہیں، لیکن جب تک پیشنٹ سے خود بات نہ کر لیں. جی بالکل. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شو کو دکن زینب جو تمینہ خبرې کوم د چارتادینا. جی تمینہ خورجانه وایا. جی زما د واده څلور نیم کالو شو ماشومان دې نشته دي. اچھا ماشومان دې نشته دي. او جی نو ما یې ډاکټر صاحب ته تاسو ویل لکه هغوی وي چې ستاسو دواړه ټوپونه بلوک دي که نه، ایکسرې ما کړې ده. تا څه ټیسټونه دې کړي دي؟ تا ټیسټونه مې هم کړي دي او ټوپونه ایکسرې مې هم کړې ده، نو وي دواړه بلوک دي ټوپونه. زه صحیح ده. او واده د 2 کاله وشول؟ نه جی څلور کال یې پوره دي، پنځم شروع شوی دی. زه صحیح ده. زه ډاکټر صاحبه ته وایم انشاءالله تاسو ته چې دې نه جواب درکوو. ډیره مننه. تھینک یو. جب تمینہ نے کال کیے اس کے شادی کے تقریباً 4 سال سے زیادہ ہو گئے. جی کچھ ٹیسٹ بھی اس نے کرائے، وہ بھی آپ کو سینڈ کرے گی، اور بچے کا ان کا بھی ہوئی ہے نا، بیبی نہیں. 4 سال شادی کو ہو گئے، بچے نہیں ہیں، ایک دفعہ بھی حمل نہیں ہوا؟ نہیں. اچھا ایسا ہے، آپ اپنے ٹیسٹ شیئر کریں نا. تو سیکنڈلی یہ کہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں میرے پاس وزٹ کریں. کہاں سے بول رہی تھی یہ نہیں بتایا؟ تو آپ آ جائیں پنڈی میں، نیشنل مارکیٹ میں افشا میڈیکل سینٹر ہے ہمارا. نمبر ہمارا ہے 0300 513 9482. اس پہ آپ واٹس ایپ کر لیں. اور میں پچھلے 23 سال سے افشا میڈیکل سینٹر کو جوائن کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، کافی کپل ٹھیک ہوتا ہے. اور آپ کی تو شادی کو ویسے ہی 4 سال ہوئے، انجوائے کریں اور چلتے پھرتے کبھی آ جائیں اور میں دیکھ لیتی ہوں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. یہ پیشنٹ کو جب یہ تسلی دیتے ہیں نا تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ تسلی ہو جاتی ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ہوا. اتنا لڑکیوں کو 6 مہینے سے زیادہ. میرے پاس تو ایسے کپل آتے ہیں نا کائنات کے، جن کی شادی کو مطلب ماشاءاللہ 17 سال 15 سال 11 سال 13 سال، مطلب میں نے بتایا کہ تھک جاتے ہیں نا جب ادروائز آگے پیچھے سے آپریشن کروا کے ساری چیزوں، پھر اینڈ پہ ہمارے پاس آتے ہیں، پھر ہمیں تنگ بھی بہت کرتے ہیں، محبت بھی بہت کرتے ہیں لیکن تنگ بھی بہت کرتے ہیں. پھر جسے کہتے ہیں نا وہ ان کو پھر تسلی ہوتی ہے کہ ہم نے یہیں سے. اور کچھ میرا اپنا اخلاق اور اپنے پیشنٹ کے ساتھ اتنی زیادہ اٹیچمنٹ بانڈنگ ہو جاتی ہے کہ وہ مطلب ہر شکایت گلا وہ مطلب میرے سے ہی پھر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز کہ یہ گلا بنتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی کہ مطلب رسولیوں کی کہ ایک بیبی ہو جاتا ہے نا اس کے بعد رسولیوں کو یہ ہم بات کر رہے تھے. تو ایک بیبی کے بعد اکثر عورتوں کو رسولیاں وغیرہ ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے وہ انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بینگ دا ٹائم ویکنس وغیرہ کی وجہ سے ہو جاتا ہے، یا کوئی ہارمون ان بیلنس ہو جاتا ہے سم ٹائم، اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. یہ کئی ایسی، لیکن یہ ہے کہ ایک دم سے آپریشن کی طرف نہیں جانا چاہیے، رسولیوں کے دوران آپریشن کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ رسولیوں کا یہ کچھ پیریڈز کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہوتی ہے. سم ٹائم آپ کو 2 سے 3 مہینے پیریڈز آتے ہیں تو وہ نارمل بھی ہو جاتی ہے، چلی بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ختم بھی ہو جاتی ہے. تو وہ یہ چیز ہے کہ یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. باقی یہ کہ یوٹرس انفیکشن عورتوں کو ہو جاتا ہے، پریگننسی نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب بس پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. کوئی اچھا سا میسیج ان بچیوں کو جن کی نئی شادیاں ہوئی ہے نا، کہ ان کو کوئی اچھا سا میسیج؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سب بچیوں کا نصیب اچھا کرے اور خوش رہے اپنے گھروں میں، اپنے میاں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی سسرال کے ساتھ. سیکنڈلی یہ کہ مطلب ایکسپیرینس ہم لوگوں کا بھی ہے کافی زیادہ کہ میری میریڈ لائف گزارے ہم بھی. تو یہ ہے کہ بہت سارے چیزوں کو اگر آپ ہینڈل کرنا چاہتی ہیں تو خاموشی بہت بہتر ہوتی ہے. جی بالکل، سب سے اچھی سب سے سستی خاموشی. جی ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا اتنا ٹائم نکالنے کے لیے. جی کتن کو یہ ضلعیات چیدینا پروگرام بس بدی ٹائم کے ختم شو نو انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے چیدینا منگو بیاستا خدمت کی حاضری گی. ډیره مهرباني ډیره مننه. الله